سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ بتائیں کہ اسلام کو کتنا پرسنٹ اپنے آپ پہ شیورٹی ہے کہ دیٹ از کمپلیٹلی رائٹ. جیسے ہندوازم میں ایک کانسیپٹ ہے پلورلزم کا. پلورلزم ان دا سینس کہ دیر از ناٹ جسٹ ون وے, دیر کین بی مینی ادر ویز ٹو اچیو سیلویشن. تو ہندوازم میں ایک پلورلزم کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں, آپ نے یہ چیز ایسی ہی کرنی ہے, یہ چیز کنسٹرینٹ نہیں ہے, آپ دوسرے راستے سے بھی اس مینس تک پہنچ سکتے ہیں. اب اسلام کو جو ہے کتنا اپنے آپ پہ بھروسہ ہے, ہاؤ مچ شیور اسلام از کی دیٹ از دی اونلی کریکٹ پاتھ. 110%. ٹھیک ہے, اسلام کو اپنے اوپر ایشورٹی ہے کہ دس از دی اونلی کریکٹ پاتھ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت آئی ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ جو دین ہے, ریلیجن ہے, وہ صرف اور صرف اسلام ہے اب اسلام کے آنے کے بعد. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دین ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جو لیٹسٹ ہے وہی ویلڈ ہوتا ہے, جو اولڈ ہوتا ہے وہ ویلیوبل تو ہو سکتا ہے لیکن وہ پریکٹیکل نہیں ہوگا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. گاڑیاں ہیں مثلا, گاڑی میں جو آپ کی اینٹیک گاڑی ہوگی نا, اس کی ویلیو تو ہو سکتی ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں یہی یوزفل ہے, یہ ضروری نہیں ہے. جو لے ہوگا وہی یوزفل ہوگا, چونکہ اس کے اندر ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوگی. اس کے اندر جو گاڑی کے اندر جو بھی ہمیں چیزیں چاہیے اس کے اندر اویلیبل ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی اینٹیک گاڑی کے اندر اے سی نہ لگا ہوا ہو تو آپ گرمی میں پریشان ہو, وہ چل تو لے گی لیکن وہ فلی اکوپڈ نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو کمیونیکیشن کیا ہے وہ مختلف انبیاء کے ذریعے. تو سب سے پہلے کمیونیکیشن ہوا تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے, اور حضرت آدم پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں. اور جو آخری کمیونیکیشن ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا ہے. اس بیچ میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ذریعے, حضرت اسماعیل کے ذریعے, حضرت عیسیٰ کے ذریعے, حضرت موسیٰ کے ذریعے. تو ہم اس کمیونیکیشن کو امپورٹنٹ تو مانتے ہیں, ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے چونکہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کمیونیکیشن ہے, لیکن ہم اس کو یہ کہیں کہ وہ ابھی بھی یوزفل ہے, ایسا نہیں ہے. یوزفل صرف وہی کمیونیکیشن ہے جو لیٹسٹ اور لاسٹ ہے. اوکے ٹھیک ہے, میں آپ کی پوائنٹ سمجھ گیا. اچھا ایک چیز جو کہتے ہیں کہ اللہ کے مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا, تو آپ کے پیچھے جو ہے کافی سارے پتے ہل رہے ہیں, تو یہ اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں, مطلب what are we supposed to understand from this؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا, اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی نالج میں آئے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو کسی بھی پتے کا ہلنا, میرا آپ سے بات کرنا, یا دن کا آنا, رات کا آنا, اس دن اور رات میں کسی واقعے کا ہو جانا, یہ سب چیزیں اللہ کی نالج میں آلریڈی ہیں. اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کو کریٹر مان لیا اور اس پوری کائنات کو, اس پوری یونیورس کو اس کا کریشن مان لیا, تو اس کریٹر کو اس کریشن کو چلانا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک کریٹر اپنی کریشن کو, وہ بھی اتنی انورمس اور جائگینٹک, وہ بغیر جانے اور بغیر بوجھے اس کو چلا لے. اس کو چلانے کے لیے اس کے پاس فل نالج کا ہونا ضروری ہے. اب جب یہ پتا بھی اس کی کریشن میں آتا ہے تو اس کے بارے میں بھی نالج اللہ تعالیٰ کو ہوگی. اور اس پتے کا جو مین کام ہے وہ صرف سایہ دینا نہیں ہے, بلکہ اس کا ایک کام ہلنا بھی ہے. تو جب جو کام بھی میرا ہوگا, میرے مکمل کاموں کی نالج اللہ کو ہے, اور جو کام اس پتے کا ہوگا اس کی مکمل نالج اللہ کو ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا, یعنی اللہ کی نالج میں آئے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اوکے, اور ساتھ ہی میں یہ بھی ماننا ہے کہ if he wants to intervene, اگر وہ کہیں انٹروین کرنا چاہے تو وہ انٹروین بھی کر سکتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم جس طریقے سے چاہیں اپنی زندگی گزاریں. وہ انٹروین کرے گا ہماری لائف میں, ہمارے مرنے کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ بھئی ایک آدمی کو جنت میں جانا ہے کہ ایک آدمی کو جہنم میں جانا ہے. وہ ہم جس وقت زندہ ہیں اس دنیا میں, ہم اس وقت ایگزام ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب ہم اپنا ٹیسٹ پیپر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو ایگزامینر ہے وہ انٹروین نہیں کرتا کہ نہیں یہ لکھو یا نہیں لکھو, بلکہ ہم مکمل ایگزام کرنے کے بعد اپنا پیپر سبمٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ریزلٹ کا ویٹ کرتے ہیں. ہماری جو لائف ہے, آپ کی جو لائف ہے, یہ ایک ایگزام ہال میں ہے. ہم اچھے کام کریں گے تو آگے ہمیں اچھا اس کا صلہ ملے گا, اور ہم اگر برے کام کریں گے تو اس کا صلہ اسی حساب سے ہوگا. اس وقت جو ہمارا کریٹر ہے وہ انٹروین نہیں کرے گا. تو اس لیے
یعنی یہ جو لفظ میں نے آپ کو بولا آپ نے جو بولا ہے میں اس کو کریکٹ کر رہا ہوں کہ ہاں ہم جو کام کریں گے وہ اس کی نالج میں ہوگا, ایگزامینر کی نالج میں ہے کہ ہم اس وقت ایگزام لے رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بٹ اگر وہ چاہے تو he can, if he wanted, if he wants, he can definitely intervene. آف کورس جب اس نے ہم موجود نہیں تھے ہمیں موجود کر دیا, تو اگر ہم موجود ہیں تو وہ ہمیں ہماری لائف میں انٹرفیئر بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے, انٹروین کر سکتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ نے ابھی بتایا کہ اسلام کو اپنے آپ پہ 110% بھروسہ ہے. آپ کو اسلام پہ کتنا بھروسہ ہے؟ جتنا اسلام کو اپنے اوپر ہے اتنا ہی مجھے اس کے اوپر ہے. اوکے صحیح ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو ایک ماننے کی بات ہے, there is a factor of belief, there is a factor of faith. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ جیسے اللہ کو ہم نے جو ہے خدا مان لیا, کریٹر مان لیا, تو یہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے کریٹر ہونے میں اب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر 0.1% بھی ڈاؤٹ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماننے میں کھوٹ ہے. اسی ماننے کو ایمان کا, ایک آدمی اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کریٹر ہے, اللہ سسٹینر ہے, تو اس کو 100% یہ ایشورٹی ہونی چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو اس کو رزق اور سسٹینس دے رہا ہے, اور اللہ ہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے, اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اس کو مرنے کے بعد جس کے پاس اس کو جانا ہے ریکننگ کے لیے, حساب کے لیے. تو اگر اس میں ذرا سا ڈاؤٹ ہو جائے کہ شاید ایسا نہیں ہو, ایک آدمی شاید نہ ہو اللہ, جیسے ہی اس نے شاید لگایا, پروبیبلی لگایا, فوراً اس کا ایمان ختم ہو گیا, اب وہ مومن نہیں ہے. اوکے تو یہ چیز ہوگا ایسا کہہ کے پھر انشاءاللہ, یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ ہم اپنے اعتبار سے کہتے ہیں. ہم کوئی کام جب کرتے ہیں کہ بھائی کوئی اچھا کام ہوگا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے قرآن میں کہ جب ہم کوئی اچھا کام کہیں تو اللہ تعالیٰ کی ول کے اوپر چھوڑیں. اس کام میں برکت ہوتی ہے, وہ برکت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جب بھی انشاءاللہ کہیں گے تو وہ کام ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ کوئی باؤنڈ نہیں ہو گیا ہمارے سے, اس نے ہم سے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا کہ ہم نے اللہ انشاءاللہ کہا اور ایک دم اللہ نے کہا کہ ہاں میں کام وہ کروں گا, بلکہ جب وہ کام ہوگا تو اس کے اندر برکت ہوگی. اور اگر ہم نے انشاءاللہ نہیں کہا تو کام تو تب بھی وہی ہوگا, لیکن اب اس میں برکت نہیں ہوگی. برکت کا مطلب کیا ہے, میں نہیں سمجھا. برکت کا مطلب یہ ہے, دیکھیے برکت ایک عجیب لفظ ہے, اور ہر زبان میں ایک خاص لفظ ہوتا ہے. بہت سے لفظ ہوتے ہیں جن کو آسانی کے ساتھ ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کی ایک مثال لیجیے آپ, بل اس مثالی سے میں سمجھا سکتا ہوں, اس کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے. اوکے ایک آدمی نے 10 لوگوں کی دعوت کی اور اس نے کھانا بنایا اپنے حساب سے, 10 لوگ آ گئے. اب وہ کھانا 10 لوگوں کو کافی ہو گیا. ٹھیک ہے, کھانا 10 لوگوں کے حساب سے نہیں تھا, اگر آپ کوانٹٹی دیکھیں گے تو وہ کم تھا, لیکن کافی ہو گیا وہ 10 لوگوں کو, یہ برکت ہے. ٹھیک ہے, ایک آدمی نے 15 لوگوں کا کھانا بنایا اور 10 لوگوں کو بلایا, اور 10 لوگوں نے 15 لوگوں کا کھانا کھا لیا اور ابھی بھی ہنگری ہیں, وہ ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا. اس کا مطلب یہ کہ کھانے میں برکت نہیں ہوئی. تو برکت کا تعلق کوانٹٹی سے نہیں ہے, بلکہ برکت کا تعلق ہے سیٹسفیکشن سے. اوکے اوکے ٹھیک. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت